نیب اور FIA کے بعد اب پنجاب اینٹی کرپشن بھی متحرک ہو گئی ہے۔ پنجاب اینٹی کرپشن نے 37 سیاستدانوں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ رواں ماہ اینٹی کرپشن پنجاب کا اجلاس ہوا جس میں 37 سیاستدانوں کے خلاف تحقیقات کی منظوری دی گئی اور ان میں زیادہ تر کا تعلق اپوزیشن جماعتوں سے، خاص طور پر نون لیگ سے ہے۔ اینٹی کرپشن نے نون لیگ کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ، رانا مشہود، خواجہ آصف کے خاندان، رانا مبشر، عابد شیر علی اور شیخ روحیل اصغر کے خلاف تحقیقات شروع کی ہیں۔ جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق بعض اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی پر سرکاری زمینوں پر قبضے کروانے کے الزامات ہیں، جبکہ بعض اراکین پر مختلف پروجیکٹس میں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی کرپشن پنجاب نے حال ہی میں کچھ سیاسی افراد کی گرفتاریاں بھی کی، مگر ان میں سے ایک کیس میں عدالت نے مقدمہ خارج کر دیا اور دوسرے کیس میں ملزم کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ اس حوالے سے دی نیوز میں طارق بٹ کی خبر شائع ہوئی جس کے مطابق پنجاب میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ متحرک ہو گئی ہے، مگر عدالتوں نے ملزمان کی طویل گرفتاری کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ اینٹی کرپشن قانون کے مطابق عدالتوں کو ضمانتیں دینے کا اختیار ہے اور عدالتیں عدم شواہد پر مقدمات کو ختم بھی کر سکتی ہیں۔ خبر کے مطابق اینٹی کرپشن نے ایک ہی ہفتے میں نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف آدھے درجن مقدمات درج کیے ہیں اور مزید کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ کچھ کیسز میں نامزد ملزمان کو گرفتار نہیں کیا گیا، جبکہ دیگر مقدمات میں کچھ گرفتاریاں ہوئیں مگر عدالتوں نے ان کی ضمانت منظور کر لی یا پھر مقدمہ ختم کر دیا۔ ملتان کی ایک عدالت نے 17 نومبر کو زمین پر قبضہ اور جعل سازی کے الزام میں سابق رکن قومی اسمبلی عبدالغفار ڈوگر کی رہائی کا حکم دیا اور ان کے خلاف FIR خارج کر دی۔ 2 دن پہلے یعنی 15 نومبر کو اینٹی کرپشن نے انہیں گرفتار کیا اور پھر 17 نومبر کو عدالت نے مقدمہ خارج کر دیا۔ اسی طرح راولپنڈی کی عدالت نے نون لیگ سے تعلق رکھنے والے سابق رکن پنجاب اسمبلی سرفراز افضل کی طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست منظور کر لی۔ 4 دن پہلے اینٹی کرپشن پنجاب نے انہیں غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم کے الزام میں گرفتار کیا مگر عدالت نے میڈیکل گراؤنڈ پر ضمانت پر رہا کر دیا۔ خبر کے مطابق اینٹی کرپشن عدالت کو جسمانی ریمانڈ اور ضمانت نہ دینے پر قائل نہ کر سکا۔ اسی طرح اینٹی کرپشن پنجاب نے نون لیگ کے MNA اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر کے والد غلام دستگیر خان کے خلاف مبینہ طور پر سرکاری زمین پر پیٹرول پمپ اور CNG اسٹیشن قائم کرنے پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے دفتر کے پاس اسٹیشن کے اضافی منصوبے سے متعلق NOC موجود نہیں ہے، مگر ابھی تک اس کیس میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ اسی طرح اینٹی کرپشن نے ایک ہفتہ پہلے نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف کی اہلیہ پر ہاؤسنگ اسکینڈل میں مقدمہ کیا مگر اس کیس میں بھی ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہو سکی۔ عام بات یہ ہے کہ خواجہ آصف کے خلاف نیب اس ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے تحقیقات کر رہا ہے اور نیب خواجہ آصف کو کئی بار طلب بھی کر چکا ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب کے موجودہ DG گوہر نفیس کے خلاف نیب آمدنی سے زائد اثاثوں کے الزام میں تحقیقات بھی کر رہا ہے۔ اس حوالے سے نیب لاہور نے گوہر نفیس اور ان کے خاندان کا بینک ریکارڈ بھی طلب کیا ہوا ہے اور ملتان کی ضلع انتظامیہ سے ان کی زمینوں اور جائیدادوں کی تفصیلات طلب کی ہوئی ہیں۔ اور اینٹی کرپشن اس وقت جو پنجاب ہے وہ اس وقت زیادہ مقدمات میں فعال ہے، جس میں زیادہ تر مقدمات نون لیگ کے قیادت کے نظر آ رہے ہیں۔ نمائندہ خصوصی زاہد گشکوری ہمارے ساتھ موجود۔ زاہد بہت شکریہ۔ زاہد مزید کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ بیہائنڈ دی کیمرہ جو 3 ان کے ڈائریکٹر جنرل تھے ان سے میری بات ہوئی ہے، ان میں سے ایک کا یہ بتانا ہے کہ لا میکر جو سٹنگ ممبر پارلیمان ہیں ان کے خلاف یہ مینڈیٹ نہیں ہے اینٹی کرپشن کا، اور ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ 2018 میں جب یہ حکومت پاور میں آئی تھی پنجاب میں تو وہ دائرہ اختیار اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا بڑھانا چاہتی تھی گورنمنٹ کے ملازمین سے گریڈ 18 سے 21 تک کے لیے اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کے خلاف تاکہ کارروائیاں کی جا سکیں۔ تو اس وقت اینٹی کرپشن کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کو یہ درخواست کی تھی کہ وہ دائرہ اختیار اینٹی کرپشن کا بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے صرف اور صرف گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں گریڈ 21 تک کی ان کو ان کے رولز کچھ سسپینڈ کر کے اجازت دے دی تھی۔ لیکن جو اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل بعد میں اینٹی کرپشن کے تھے بریگیڈیئر رانجھا، ان کا یہ ہمیں بتانا ہے کہ یہ قانون اینٹی کرپشن کا جو موجودہ ہے 2014 کے رولز کا وہ ممبر پارلیمان کے خلاف کارروائی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی جو ڈائریکٹر لا ہیں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ان سے میری بات ہوئی ہے کہ کیا پیڈا کا جو 2006 کا بیوروکریسی کا قانون ہے یا پھر 2014 کا جو قانون ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے جو موجودہ ڈرائیو چل رہی ہے۔ اس کا یہ بتانا تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہمیں لیگل بیکنگ کم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کنوکشن آلموسٹ 1% سے کم ہے پورے کیسز میں، تو اس لیے وہ پنجاب کا جو آرڈیننس ہے
1962 کا قانون ہے جو بعد میں اڈاپٹ کر لیا گیا تھا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے تحت یہ کارروائیاں چلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی میری گوہر نفیس سے اس دو موضوع پر بات ہوئی ہے، ایک یہ کہ جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں اس وقت اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے، کہ آیا کہ آپ کے خلاف نیب ایک انکوائری کر رہا ہے، اس پر آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ انہوں نے بات نہیں کی۔ اور دوسرا جو موجودہ ڈرائیو ہے، کیونکہ تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا اس کے انڈر چل رہی ہے، انہوں نے اس پر بھی کوئی کومنٹ نہیں دیے اور یہی بتایا کہ وہ جو سب کچھ چل رہا ہے وہ پنجاب کے موجودہ قانون کے تحت ہی چل رہا ہے۔